السلام علیکم، میرا نام ہے محمد ہاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں MHF برڈز۔ دوستو، آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایک نئی سیریز میں، جس کے اندر میں جنرل جو کویسچنز کمنٹس میں پوچھے جاتے ہیں جو کہ اکثر و بیشتر ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار، تو ان کا میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے رپلائی کروں گا تاکہ باقی تمام دوست بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو، آج کا ایک کامنٹ ہے جس کو آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک ویڈیو ہے میری، جس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ جناب آپ اپنے برڈ کے فیدرز کیسے پلک کر سکتے ہیں تاکہ نئے آئیں۔ اچھا جی، ایک تو ویڈیو کا لنک، اوریجنل ویڈیو جو ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ویڈیو چلنا شروع ہو جائے گی، یا پھر میں ویڈیو کے اینڈ میں وہ لنک دے دوں گا۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ ہمیں پیرٹس کے پر نکالنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر پیرٹ کا پر، مثال کے طور پر ٹیل کا، دم کا پر اگر ٹوٹ گیا ہے، کوئی سینٹر میں سے ٹوٹ گیا، تو وہ بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں وہ پر نکال دینا چاہیے تاکہ وہاں پہ نیا آئے، کیونکہ مولٹ نیچرلی تو کافی دیر بعد ہوتی ہے اور بہت سلو پروسیس ہوتا ہے یہ۔ تو اگر آپ خود سے پر نکال دیتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے اور نیا فیدر آ جاتا ہے، اور پیرٹ کی جو خوبصورتی ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اور یا پھر دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیرٹس کے پر زیادہ کٹ جاتے ہیں، کسی وجہ سے بچے نے پکڑ کے کاٹ دیے یا ایسا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پیرٹس کے پر نکالنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، اور ساتھ میں دوسری ویڈیو کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا، جس میں ساری بات میں نے تفصیل سے سمجھائی ہوئی ہے۔ اچھا، انہوں نے جی پوچھا ہے کہ بھائی پلیز بتا دو بنا پلک کرے آ جائیں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان پیرٹس کے پر کھینچ کے نہ نکالیں، یہ خود بخود آ جائیں، تو ان کو نہیں پتہ کہ یہ آ جاتے ہیں کہ نہیں۔ تو بیسیکلی پیرٹس کے پر خود بخود آتے ہیں، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے نیچرل، جسے مولٹنگ کہتے ہیں یا مولٹ کہتے ہیں۔ اس پہ بھی میرے چینل پہ بھی ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو بیسک ڈیمونسٹریشن میں دیتا ہوں کہ جناب اللہ، یہ تقریباً 3 ہفتے بعد یا پھر کئی دفعہ کئی مہینوں بعد پیرٹس اپنے پر جھاڑتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا بہت اپنا کبھی سر کے پر ہو گئے، وہ پوری طرح سے گنجے نہیں ہوتے، تو تھوڑے تھوڑے سے پر ان کے مطلب ہے کہ گر جاتے ہیں اور ان کی جگہ پہ نئے آتے ہیں۔ اسی طرح ان کے سائیڈ والے فلائٹ فیدرز جنہیں کہتے ہیں، کہ بازوؤں والے پر جو ہیں، ان کا بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ خود بخود اپنے پر جھاڑتے ہیں، یعنی کہ گر جاتے ہیں ان کے اور دوبارہ سے نئے آتے ہیں۔ اور فلائٹ فیدرز کا ایک بہت ہی جو انٹرسٹنگ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر برڈ کے ایک سائیڈ کا ایک پر نیچرلی گرا ہے تو دوسری سائیڈ کا بھی وہی پر گرے گا، خواہ وہ 1 دن کے اندر گرے یا 2 دن کے اندر، لیکن یہ ہے کہ ایک سائیڈ کا اگر پر گرا ہے تو دوسری سائیڈ کا بھی وہی پر گرے گا۔ اس سے مطلب ہے کہ قدرت نے یہ پروسیس رکھا ہے کہ اگر یہ مطلب ہے کہ دونوں سائیڈوں کے پر گراتا ہے تو پھر بھی اسے فلائٹ بیلنس رہتی ہے، یعنی جب یہ اڑتا ہے تو وہ اس کا اڑان جو ہے وہ بیلنس رہتی ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ تو جی ہاں، آپ کو آپ کا آنسر مل گیا ہوگا کہ ان کے نیچرلی آ جاتے ہیں، لیکن کافی ٹائم کے بعد۔ اسی لیے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کو مطلب ہے اگر خود نکال دیتے ہیں تو اس کا چیک یہ کرنا ہے کہ ویڈیو میں لنک دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں بھی، اور ویسے بھی کہ اگر یہ پر کچے ہوں جس کے اندر خون ہوتا ہے تو آپ نے وہ پر نہیں نکالنا۔ سمجھ آ گئی؟ جو اس سے مسئلہ ہوگا، تو اس طرح آپ جو پکے پر ہیں، جو صحیح پر ہیں، ان کو نکالنا ہے، اور ایک سائیڈ کے جتنے پر نکالنے ہیں سیم ٹو سیم دوسری سائیڈ کے بھی وہی پر نکالنے ہیں۔ تو ہوپفلی گاٹ یور آنسر۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ اللہ حافظ۔